आईन पाकिस्तान अवाम की फलाह, सेहत, तालीम, रोज़गार, लाइवलीहुड और बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है, मगर बजट में इस पहलू को किसी हद तक नज़रअंदाज किया गया क्योंकि वसाइल नहीं हैं। वसाइल इसलिए नहीं हैं क्योंकि वफाक रेवेन्यू के अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। सिर्फ मई के महीने में ही FBR का शॉर्टफॉल 28 अरब रुपए था और ये कोई नई बात नहीं। FBR रेवेन्यू जनरेशन में मुसलसल नाकाम हो रहा है, मगर ना इस नाकामी की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, ना ही परफॉर्मेंस ऑडिट। हुकूमत टैक्स की बुनियाद को वसी करने में नाकाम है, इसीलिए अवाम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डालती है। हर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ पर टैक्स है। बिजली और गैस के बिलों पर मल्टीपल चार्जेस लगते हैं। एक तरफ महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अज़ाब। सोलर रेवोल्यूशन का दावा करके आने वाली हुकूमत ने पिछले साल दिसंबर में नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग की पॉलिसी मुतारिफ कराई और सोलर के इस्तेमाल को भी मुश्किल बना दिया। अब सोलर पे भी टैक्स है, इन्वर्टर्स पे भी टैक्स है और इस साल अप्रैल से 0 यूनिट की पॉलिसी भी खामोशी से मुतारिफ कर दी गई ताकि एक्स्ट्रा यूनिट्स पे सोलर इन्वेस्टर जो हैं कोई फ़ायदा ना ले सकें। सोलर प्रिज्यूमर फिक्स चार्जेस के साथ साथ मीटर रेंट की अदायगी के भी पाबंद हैं। जमा तफरीक के बाद उनका हासिल वसूल सिफर है। आज बिजली, गैस, ईंधन, पानी हर चीज़ कुव्वते ख़रीद से बाहर है। बस अब सूरज पे टैक्स लगना बाकी है। हो सकता है कल हवा और सांस लेने पे भी टैक्स लग जाए। माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी से 1.7 खरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है और कार्बन लेवी को डबल करके 5 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। कार्बन लेवी का हदफ 50 अरब रुपए है। कार्बन टैक्स दुनिया भर में माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर हमारे मुल्क में ये सिर्फ FBR की नाकामियों को छुपाने के लिए और पूरा करने के लिए। चंद दिन पहले एक वफाकी वज़ीर ने फरमाया क्योंकि हम टैक्स जमा नहीं कर सकते इसलिए पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं। इस वक्त आवाम 125 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम और कार्बन लेवी की मद में अदा करते हैं। पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से सिर्फ ईंधन महंगा नहीं होता, बल्कि दूध, आटा, चीनी, सब्जियां, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हर शय महंगी होती है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ बेरोज़गारी और तनख्वाहों में डिस्पैरिटी। मरात याफ्ता तबके को तो तमाम सहूलियात और अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस हासिल हैं, जबकि आम पाकिस्तानी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने से भी कासिर। इस महंगाई में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ 7% वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। मैं इधर एहतजाज करूंगी अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई। ये नहीं होगा। आपका 1 मिनट नहीं, 1 मिनट ज़्यादा हो गया जी। आई वुड प्रोटेस्ट हियर। मैं सामने आऊंगी, ये नहीं करेंगे आप मेरे साथ। आई एम वेरी सॉरी, आप ये नहीं कर सकते। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, आप तकरीर खत्म करें, वाइंड अप करें। बाकी सबने बात की उतनी मैं भी बात करूंगी, आप मुझे तकरीर मुकम्मल करने दें। आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं होगा। इस महंगाई में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ 7% का इजाफा दिया है, जबकि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। आज सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा और कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये करने की तजवीज़ दी है, जिस पर संजीदगी से गौर और अमल करने की ज़रूरत है। एक और तशवीश की बात, हुकूमती म्यार के मुताबिक 8,483 रुपये से ज़्यादा कमाने वाला शख्स गरीब नहीं समझा जाएगा। या तो हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है या बहुत मासूम है, या इसका मकसद चालाकी के साथ कुछ अदाद शुमार में हेर फेर करना है। हुकूमत को चाहिए कि अदाद शुमार के घोरक धंधे में पड़ने के बजाय संजीदगी से बुनियादी इशूज़ को रिजॉल्व करके आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए ठोस इक़दाम करे। एक और स्पीकर साहब, एक और अहम शुबा जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो एग्रीकल्चर है। कहा जाता है कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर आज हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से ज़राअत का शोबा माजूरी, बदहाली, महरूमी और तनज़्ज़ुली का शिकार है। हालिया कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक ज़रई शोबे की तरक्की सिर्फ 2.89% रह गई है, जबकि हदफ 4.5% था।
اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سروے میں حکومت نے اپنی نمایاں کامیابیوں میں گدھوں کی تعداد میں 2 لاکھ اضافے کا ذکر بھی بڑے فخر سے کیا ہے۔ میں نہیں جانتی جب زرعی ترقی کا ہدف پورا نہ ہو سکا ہو، گندم، کپاس، مکئی اور چاول کی پیداوار میں کمی آ رہی ہو اور کسان شدید مشکلات کا شکار ہو، تو ایسے حالات میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ حکومت کی کتنی بڑی معاشی کامیابی ہے۔ اسپیکر صاحب، ملک کی تقریباً 65% آبادی براہ راست یا بالواسطہ زراعت سے وابستہ ہے، مگر کسان آج بھی جدید تحقیق، معیاری بیج، پانی کے مؤثر انتظام اور منصفانہ منڈی تک رسائی جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ زراعت کا GDP میں حصہ کم ہو کے 23.54% رہ گیا ہے۔ اس سال نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے لیے PSDP میں صرف 4.18 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جو ناکافی ہے۔ زرعی تحقیق پر توجہ نہیں دی جاتی، کسان مہنگے درآمد شدہ بیجوں پہ انحصار کر رہے ہیں، حکومت فرٹیلائزرز کی قیمت ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہے۔ مزید ظلم یہ کہ 1991 کے واٹر ریکارڈ کے تحت طے شدہ پانی کا حصہ سندھ اور بلوچستان کو نہیں مل رہا۔ پانی کی شدید قلت سے کاٹن، چاول اور دیگر فصلیں براہ راست متاثر ہو رہی ہیں، جس کا نقصان صرف ان صوبوں کا نہیں بلکہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ اور زراعت سے وابستہ صنعت کو بھی ہے۔ اسپیکر صاحب، میں گرین انیشیٹو پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یقیناً گرین انیشیٹو ایک بہت ایمبیشیس پروجیکٹ تھا، لیکن شاید جلد بازی میں اس کی فیزیبلٹی اور وائبلٹی کا صحیح سے تجزیہ نہیں کیا گیا۔ گرین انیشیٹو کے نام پہ ہزاروں ایکڑ زمین کارپوریٹ سیکٹر کو دے دی گئی، مگر اس میں سے 5% بھی آباد نہیں ہو سکی، اور جو آباد ہوئی ان لوگوں کو بھی نقصان ہوا کیونکہ اخراجات زیادہ تھے اور آمدنی کم۔ اگر یہی زمین تقسیم کر کے چھوٹے کاشتکاروں کو دے دی جاتی، بے زمین کسانوں کو دے دی جاتی، تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے کسانوں کو جدید مشینری، بہتر بیج، انوویٹو ٹیکنالوجی فراہم کرے اور ان کی فصل کی صحیح قیمت پہ خریداری کرے، ان کی سرپرستی کرے تو زرعی شعبہ بھی ترقی کرے گا اور پاکستان اپنی داخلی ضروریات بھی پوری کر سکے گا اور ایکسپورٹس میں اضافہ کر کے زر مبادلہ بھی کما سکے گا۔ اسپیکر صاحب، ایک توجہ طلب ایشو صحت اور تعلیم کا بھی ہے۔ صحت پر GDP کا صرف 0.8% خرچ کیا جا رہا ہے، جو انتہائی ناکافی ہے۔ وفاق کے زیر انتظام بڑے ہسپتالوں کی حالت خستہ ہے، وہ مالی مشکلات کا شکار ہے، لیکن حکومت کی ترجیحات نرالی ہیں۔ کہ تعلیم کا بجٹ بھی بہت کم ہے۔ جس ملک میں پینسل، قلم، انک اور کتابوں پر بھاری سیلز ٹیکس عائد کر کے انہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا جائے، وہاں تعلیم کے بجائے جہالت اور بے روزگاری پروان چڑھے گی۔ میں حکومت کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مفت اور معیاری تعلیم دینا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ تعلیمی ضروریات، کتابوں اور ایجوکیشنل سپلائز پر کسی قسم کا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ اسپیکر صاحب، اس وقت غربت کی شرح 28.9% تک پہنچ چکی ہے۔ تقریباً 7 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ بے روزگاری نوجوانوں میں انتشار اور بے چینی کا باعث ہے، جس کا نتیجہ جرائم، ہیومن ٹریفکنگ اور دیگر سماجی مسائل میں اضافہ ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری آئے، کاروبار کو فروغ ملے یا انڈسٹری لگے تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور خوشحالی آتی ہے۔ ہمیں SIFC سے بڑی امید تھی، اس کے لیے اعلیٰ سطح پر بڑی کاوشیں ہوئیں، مگر کوئی واضح کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ MOUs تو سائن ہوئے، مگر حقیقی سرمایہ کاری محدود رہی۔ اس ناکامی یا تاخیر کی وجوہات کو تلاش کر کے تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائی انرجی کاسٹ، پالیسیوں کا عدم تسلسل ہمارا افسر شاہی نظام بڑی رکاوٹ ہے۔ آج بھی ہماری معاشی لائف لائن CPEC ہے، اس پر پوری سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران جنگ بندی میں اور امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، جو قابل تعریف ہے۔ اگر ملکی مفاد کو سامنے رکھا جائے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک اہم منصوبہ ہے۔ اب پاکستان کو گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے سینکشن ریلیف کی ضرورت ہے، اور یہ ناممکن بھی نہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم غنی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، اگر کوشش کی جائے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ سینکشن ریلیف بھی ہو سکتا ہے اور IMF کی شرائط میں نرمی بھی۔ اب میں صوبہ سندھ کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ اسپیکر صاحب اس ایوان میں سندھ کا بڑا ذکر ہوا۔
سب سے پہلے میں مختصراً وفاق کی توجہ صوبہ سندھ کے زیر التوا منصوبوں کی طرف کروانا چاہتی ہوں۔ سندھ کے اہم منصوبے خصوصاً کراچی سکھر موٹر وے اور K4 آبی پروجیکٹ وفاق کی جانب سے مناسب مالی وسائل فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ سندھ وفاق کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، سندھ کے تھر کے کوئلے سے بجلی بنا کے نیشنل گرڈ کو سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ قومی ذرائع قومی سندھ پہ ضرور بات کریں گے۔ قومی غذائی ضروریات پورا کرنے میں سندھ کا اہم کردار ہے۔ سندھ میں صحت کا جدید ترین نظام اور مفت علاج کی سہولت میسر ہے۔ صرف NICVD نے گزشتہ سال دیگر صوبوں سے آئے ہوئے 3,64,593 افراد کو مفت علاج فراہم کیا۔ پورے پاکستان میں لوگ سندھ آتے ہیں کیونکہ یہاں روزگار اور کاروبار کے مواقع اور سہولیات بہتر ہیں۔ سندھ ہر زبان اور ہر علاقے کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ایک سازش تو کئی سالوں سے سندھ کے خلاف کی جا رہی ہے، وہ لسانی اور سیاسی بنیاد پر شہری اور دیہی علاقوں کی تقسیم ہے۔ کسی بھی صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں کو شکریہ۔